قطر میں ایک گیس فیلڈ پر حملے کے بعد کیا پاکستان میں LNG کا بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال گھریلو صارفین اور صنعت کاروں سے لے کر ریڑھی پر پاپ کارن لگانے والے ہر شخص کے ذہن میں ہے۔ گزشتہ ہفتے قطر کی سرکاری پیٹرولیم کمپنی قطر انرجی کے مطابق راس لفان انڈسٹریل سٹی کو ایران کی جانب سے میزائلوں کی مدد سے نشانہ بنایا گیا۔ اس علاقے میں قطر کے شمالی ساحل کا سب سے بڑا گیس کا پلانٹ واقع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے پارس گیس فیلڈ میں واقع پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملے کے بعد ایران نے قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات میں تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملوں کی وارننگ جاری کی تھی۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش نے عالمی سطح پر تیل اور گیس کی سپلائی کو پہلے ہی متاثر کر رکھا ہے، اور اب قطر کی گیس کی تنصیبات پر حملے نے ان خدشات کو مزید تقویت دی ہے کہ عالمی سطح پر گیس کی سپلائی مزید متاثر ہو سکتی ہے۔ جہاں تک بات گیس کی ہے تو وفاقی سیکرٹری پیٹرولیم سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتا چکے ہیں کہ قطر سے LNG کی سپلائی میں تعطل آنے کے باعث اپریل کے وسط سے پاکستان میں LNG کی شدید قلت ہو جائے گی۔ تاہم ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اس ضمن میں اقدامات کر رہی ہے۔ اس اعلان کے بعد یہ سوال اہم ہو گیا ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ کی صورتحال بدستور کشیدہ رہتی ہے اور تیل اور گیس کی سپلائی متاثر رہتی ہے تو کیا پاکستان میں گیس کا بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے گھریلو صارفین، بجلی گھر، کھاد فیکٹریاں، صنعتی اور برآمدی شعبہ کس حد تک اور کس طرح متاثر ہوں گے؟ اس سے قبل یہ جان لیتے ہیں کہ فی الوقت پاکستان میں گیس کی سپلائی کی صورتحال کیا ہے اور ملک میں کتنی گیس موجود ہے۔ پاکستان میں گھریلو، تجارتی اور صنعتی شعبوں کی گیس کی ضروریات 3 ذرائع سے پوری ہوتی ہیں: مقامی قدرتی گیس، درآمدی RLNG اور مقامی درآمدی LPG۔ قطر کے ساتھ طویل مدتی معاہدے کے تحت پاکستان روزانہ 600 ملین کیوبک فٹ RLNG درآمد کرتا ہے۔ مارچ کے آغاز میں RLNG کے 2 جہاز کراچی پہنچے تھے، لیکن اس کے بعد آبنائے حرمز کی بندش کے باعث 6 جہاز اپنے مقررہ وقت پر پاکستان نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے RLNG کی سپلائی فی الحال معطل ہے۔ تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ گیس کی سپلائی یقینی بنانے کے لیے آخر حکومت نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ قطر سے RLNG کی سپلائی معطل ہونے کے بعد وزارت پیٹرولیم کے ایک اہلکار نے BBC کو بتایا کہ درآمدی NLG کے ٹرمینل پر اس وقت 100 MMCFD گیس کا اسٹاک موجود ہے، جو مارچ کے آخر یا اپریل کے ابتدائی ایام تک کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اس اہلکار کے مطابق احتیاطی تدابیر کے طور پر مقامی گیس کی پیداوار بڑھانے کے منصوبے پر بھی فوری کام شروع کر دیا گیا ہے، اور کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی ان فیلڈز کو دوبارہ فعال کریں جو درآمدی LNG کے باعث آف لائن ہوئی تھیں۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنے پہلے اور بنیادی سوال کی جانب کہ کیا پاکستان میں گیس کا کوئی بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ ماہرین کے مطابق RLNG کی سپلائی کی بندش اور ایران سے LPG کی کم درآمد نے خطرات ضرور پیدا کیے ہیں، لیکن اس ضمن میں پاکستان میں بڑے پیمانے پر کسی بحران کا امکان کم ہے۔ پاکستان اپنی LPG کی درآمد کا 60% سے زائد ایران سے حاصل کرتا ہے، اور LPG ایسوسی ایشن کے مطابق ایران کے اندرونی حالات کے باعث سپلائی متاثر ہوئی ہے۔ تاہم اوگرا نے قلت کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ملک میں روزانہ 4000 میٹرک ٹن کھپت کے مقابلے میں کمی نہیں ہو رہی۔ فرحان محمود کہتے ہیں کہ فی الحال کسی بڑے بحران کا خطرہ نہیں، کیونکہ پاکستان میں سردیوں کا موسم گزر چکا ہے جب گیس کی طلب 4 ارب کیوبک فٹ روزانہ ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موسم گرما میں یہ طلب کم ہو کر 3.5 ارب کیوبک فٹ رہ جاتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جنگ کے حوالے سے صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ اگر معاملات مذاکرات کے بجائے مزید کشیدگی کی جانب بڑھتے ہیں تو توانائی کا بحران پاکستان سمیت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔